کہ جو ماڈرن سوشل سسٹم ہے اس میں جو بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے وہ پریوار ہے۔ سوشولوجی میں اگر آپ کامٹے کی تھیوری پڑھیں گے تو کہتا ہے جو سب سے بنیادی یونٹ ہے پریوار ہے، پریوار سے سماج بنتا ہے، سماج سے پھر ملک بنتا ہے، پھر ملک سے تہذیبیں بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسلام یہاں بھی ایک فرق کرتا ہے اور کہتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے جو سماج کی بیسک یونٹ ہے وہ پریوار نہیں ہے، فرد ہے، انڈیویجول ہے۔ اسلام نے ہر انڈیویجول کو ایک سوشل رسپانسبلٹی دی ہے، اس کو پریوار فارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پریوار فارم کرنا، سوشل سوسائٹی میں رہنا، قائم کرنا اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسلام اور سماجی ذمہ داریاں، تو کیا مسلمانوں کی سماجی ذمہ داری الگ ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس سماجی ذمہ داری کو اسلام سے جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف ٹاپک رکھ سکتے تھے our responsibilities towards society یا our social responsibilities، لیکن ہم نے یہ رسپانسبلٹی کو مذہب سے کیوں جوڑا؟ جن لوگوں کا سوشولوجی اور سوشل سائنس سے مطالعہ نہیں ہے وہ اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مذہب سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کو سوشل سائنس کی انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، کالیئرس انسائکلوپیڈیا، انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک محقق، عیسائی محقق یہ بات کہتا ہے کہ مذہب نے، ریلیجن میں لوگوں کے اندر سماجی بیداری پیدا کی۔ کس نے؟ میڈیا نے نہیں، پالیٹکس نے نہیں، مذہب نے لوگوں کے اندر سماجی خدمات کی بیداری پیدا کی، اور اس کے بعد لوگ سماج میں کام کرنے کے لیے متحرک ہوئے۔ اس لیے ہم ریلیجن کے رول کو سوشل کانشیسنس اور سوشل ورک سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ریلیجن کو سوشل ورک سے جوڑنا لازمی ہے، کیونکہ سوشل سروس یعنی سماجی خدمات بطور پروفیشن، بطور منظم، ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک سسٹم، یہ کیپٹلزم کے بعد شروع ہوا، جس کو پونجی وادی نظام کہتے ہیں۔ کیپٹلزم سے پہلے سوشل سروس جو تھی وہ صرف اور صرف ریلیجن کا حصہ تھی۔ آپ کوئی بھی دھرم لیجئے، اسلام لیجئے جس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اس میں سماج کے لیے انسان کی ذمہ داری کو بتایا گیا ہے۔ کرسچینٹی کو لیجئے، وہاں بھی ذکر ملتا ہے۔ جوڈائزم یعنی یہودی مذہب کو لیجئے، وہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہندو مت کو لیجئے، سناتن دھرم کو لیجئے، بودھ دھرم کو لیجئے، جین دھرم کو لیجئے، سکھ دھرم کو لیجئے، ہر جگہ سماج کی خدمات کا ذکر ہے۔ لہذا یہ جو کیپٹلزم کے بعد چیزیں وجود میں آئی ہیں، یہ سیکنڈری فیز ہے۔ جو پرائمری فیز ہے، جو ابتدائی دور ہے، اس کا تعلق خالصاً مذہب سے ہے۔ اس کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ کوئی یہ سوال نہ کر دے کہ آپ کو سوشل رسپانسبلٹی کو ریلیجن سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی، ایک تاریخی طور پر مذہبی خدمات کا بڑا گہرا تعلق مذاہب سے رہا ہے۔ اب ہم اس حدیث شریف کی طرف توجہ کرتے ہیں جو میں نے کو بالکل شروع میں پڑھی۔ حضور نے فرمایا خیر الناس انفع للناس، the best among you are those who are most beneficial to the society۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، فائدے مند ہو۔ ایک دوسری حدیث شریف میں حضور نے فرمایا the best among you are those who are best to your women۔
تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں اپنی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین طریقے سے پیش آئیں، ان کو طریقے سے ریسپیکٹ سے ٹریٹ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الگ الگ کانٹیکسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، اس کی اہمیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق و کردار سب سے بہتر ہے۔ تو پتہ یہ لگا اسلام میں لوگوں کے لیے بینیفیشل ہونا یہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے۔ اس میں دو پوائنٹ میں ماڈرن سسٹم میں کیا فرق ہے بتانا چاہوں گا۔ فرسٹ، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، مذہب کا ہو، اور وہ بھوکے سو گیا، بہت غریب تھا، پریشان تھا، غربت میں تھا، آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، نہ روٹی، نہ ڈوسا، نہ اڈلی، کچھ نہیں دیا، وہ مر گیا یا اس کی حالت اور خراب ہو گئی۔ ہندوستان کا قانون آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو جا کر کیوں نہیں ملاقات کی، اس کی کیوں نہیں دیکھ بھال کی۔ لیکن اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون میں، اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے، بھوکا ہے، بیمار ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کے اوپر جائیں اور اس کا کیئر کریں، ارریسپیکٹیو کہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ your neighbor has to be from this religion۔ وہاں پر جو حکم ہے وہ نیبر کے لیے ہے، تو آپ کا نیبر کوئی بھی ہو، آپ کو اس کو بہترین اپنا اخلاق پیش کرنا ہے۔